السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ چلیے آج کا قصہ شروع کرتے ہیں۔ کسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ پڑھائی لکھائی مکمل کرنے کے بعد اس کے والدین اس پر نوکری کرنے کا دباؤ بنانے لگے۔ وہ نوجوان کئی مہینوں تک نوکری کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتا رہا۔ کئی مہینوں کے تلاش کے باوجود بھی اسے کہیں بھی نوکری نہیں ملی۔ ایک دن وہ تھک ہار کر خود سے بولا کہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اب میں نوکری کی تلاش میں نہیں پھروں گا، بلکہ آرام سے سکون سے زندگی گزاروں گا۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ صبح کی سیر کے لیے نکلا۔ وہ اپنے گاؤں کے پاس سے گزرنے والی نہر کے کنارے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کو کچھ ہی دیر بیٹھے ہوئے ہوا تھا کہ اس کے سامنے ایک پتا بہتا ہوا آیا۔ اس نے دریا میں چھلانگ لگا دیا۔ جب اس نے دریا میں چھلانگ لگایا، اس پتے کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس پتے پر 2 نان اور کچھ حلوے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ ان کو ندی کے کنارے پر لے کر آتا ہے اور اس کو کھا کر اپنا پیٹ بھر کر گھر چلا گیا۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد بھی وہ اسی نہر کے کنارے پر آ کر بیٹھ گیا۔ ظہر کی نماز کے بعد جب وہ آ کر بیٹھا تو کچھ دیر پھر سے بیٹھے ہوئے ہوا تھا۔ پھر ایک پتا اس کے سامنے آیا۔ اس نے پھر اس کو اسی طریقے سے چھلانگ لگا کے پکڑ لیا اور ندی کے کنارے پر لا کر اس کو کھا کر اپنا پیٹ بھر گیا۔ پھر کیا تھا، وہ مغرب کی نماز کے بعد بھی آیا اور اسی نہر کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ پھر سے اس کو کھانے کا انتظام ہو گیا۔ رات کا کھانا بھی اس کو مل گیا۔ کچھ دنوں تک یوں ہی سلسلہ چلتا رہا۔ کچھ دنوں تک اس کو کھانے کا یوں ہی انتظام ہوتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ آخر اللہ یہ نان اور حلوے کس طریقے سے مجھے انتظام کر رہا ہے، ذرا میں بھی دیکھوں۔ وہ اسی سوچ کے ساتھ اس دریا کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ چلتے چلتے کچھ دور پر گیا تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک بزرگ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس نان اور کچھ حلوے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ ان بزرگ کے قریب جا کر دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کو اپنے اوپر شرم آنے لگتی ہے۔ وہ بزرگ اس نان سے گرم گرم حلوے پر رکھ کر گرم گرم حلوے کو نان پر رکھ کر اپنے زخم کی سکائی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کو پتے پر رکھ کر دریا میں بہا دیتے ہیں۔ جب وہ نوجوان اس بزرگ سے پوچھتا ہے کہ بابا آخر یہ ماجرا کیا ہے، تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں سے میرے پیر پر ایک پھوڑا نکل آیا تھا، ایک زخم نکل آیا تھا، جس کی وجہ سے میں بہت تکلیف میں تھا، مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، میں بہت درد محسوس کرتا تھا۔ تو میں ایک حکیم کے پاس گیا۔ اس حکیم نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ تم روزانہ دن میں 3 مرتبہ گرم گرم حلوے کو نان پر رکھ کر اپنے زخم کی سکائی کرو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں روزانہ فجر، ظہر اور مغرب کے بعد اس دریا کے کنارے آتا ہوں اور نان پر گرم گرم حلوے کو رکھ کر اپنے زخم کی سکائی کرتا ہوں اور پھر اس نان اور حلوے کو ایک پتے پر رکھ کر دریا میں بہا دیتا ہوں تاکہ یہ خراب نہ ہو، یہ بیکار نہ ہو، بلکہ اس کو مچھلیاں کھا لیں۔ بے شک رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے میرے دوستوں اور عزیزوں۔ اللہ رزق دینے پر قادر ہے، لیکن جو شخص محنت سے کماتا ہے اس کو اللہ رب العزت حلال اور پاکیزہ رزق دیتے ہیں، اس کو پاکیزہ رزق کھلاتے ہیں۔ جبکہ جو شخص کاہلی کرتا ہے، جو شخص سستی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو گندا رزق دیتے ہیں، اس کو پھر اسی طرح کا کھانا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاص طور سے نماز بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔